حکومتیں تین طریقے سے پاکستان میں تاریخی طور پر گری ہیں. یا تو نو کانفیڈنس کے ذریعے, جو کہ نظر آ گیا کہ پارلیمنٹ میں آپ لوگ نہیں کر سکتے, ہارڈیا آپ لوگوں کے پاس تعداد تھی, اس کے باوجود بھی حکومت اپنا کام کرنے میں کامیاب ہو گئی. دوسرا عدالت کے ذریعے, عدالت میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جس کی وجہ سے حکومت کو رخصت ہونا پڑے. تیسرا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ اپوزیشن نے گرایا ہے سڑکوں پر آ کر, وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ حکومت تو نہیں گرا سکتے. تو بہتر نہیں ہے کہ جن چیزوں کی آپ بات کر رہے ہیں ان کے لیے آپ اس وقت کیمپین کریں, اس کے لیے اپوزیشن متحد ہو, میڈیا کی آزادی, عدلیہ کی بالادستی, عدلیہ کی آزادی, پارلیمنٹ کی بالادستی, اس کے لیے آپ کیمپین کریں, بجائے اس کے کہ حکومت کو گرانے کے لیے کیمپین کریں, کیونکہ آپ نہیں گرا پائیں گے اور حکومت اور مضبوط ہو جائے گی اس کے نتیجے میں. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارا حکومت گرانے کا اصل جو مقصد ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم حکومت گرانے کے لیے فار دا سیک آف اٹ یہ کام کر رہے ہیں. ہمارے آئیڈیلز وہ ہیں جو ہم نے ڈیفائن کیے ہیں, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اب سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک بن گئی ہے, چونکہ اس حکومت کی جو خواہش ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک ون پارٹی سٹیٹ بنا لے. اور میں آپ کو آج یہ ایک بہت اہم بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ عمران نیازی اب سمجھ گئے ہیں کہ یہ حکومت ان سے نہیں چل رہی, وہ ناکام ہو گئے ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بعد ان کے مخالف حکومت میں آئیں. یہ حالات کو اتنا بگاڑ رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں حکومت نہ کر سکوں تو کوئی غیر جمہوری انٹرونشن ہو جائے, لیکن میں اپنے مخالفین کو اقتدار نہیں دے کے جانا چاہتا. اور یہ مجھے ڈر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران نیازی نے یہ برسر اقتدار رہے اور ملک کو اس راستے پہ ڈال دیا کہ اگر میں نہیں تو جمہوریت بھی نہیں, اور یہ کوئی غیر جمہوری یہاں پہ انٹرونشن ہو, that will be a big blow to the Federation of Pakistan. اور وہ ہمارے قومی اداروں کے لیے بھی بہت بڑی بلو ہوگی, چونکہ جو بین الاقوامی اس وقت سازشیں ہیں وہ چاہتی ہیں کہ قومی اداروں کو عوام کے ساتھ براہ راست محاذرائی کی طرف لے کے جائیں. مگر یہ بات آپ کو کلیئر ہے, پہلا جلسہ اعلان کرنے کے بعد, کنوینر بننے کے بعد, پہلے کنوینر آپ ہیں اس کے, کہ آپ حکومت نہیں گرا سکتے, یہ بات آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ حکومتیں عوامی دباؤ سے گرتی ہیں. جب عوامی دباؤ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ تمام آپشنز کھلتی ہیں, نو کانفیڈنس کی آپشن بھی کھلے گی. یہ جو آج پارلیمنٹ کے اندر جماعتیں بیٹھی ہیں, اگر انہوں نے کل کو عوام کے پاس جانا ہے تو یہ کتنی دیر ملبہ اٹھائیں گے؟ ایم کیو ایم کہتی ہے میں ایک مڈل کلاس پارٹی ہوں. اگر کراچی کے جو مڈل کلاس کے نوجوان ہیں وہ بے روزگار ہیں, کراچی کے لوگ بدحال ہیں, کیا وہ اپنے ایم کیو ایم کے لوگوں سے نہیں پوچھیں گے آپ نے ایک وزارت کے عوض ہمارا کیا سودا کیا ہے؟ اور اگر مسلم لیگ کہتی ہے خود کو, تو وہ کیسے جسٹیفائی کرے گی کہ پاکستان تباہ ہو رہا تھا, کشمیر کا سودا ہو رہا تھا اور وہ عمران خان کو آکسیجن دے رہے تھے؟ مگر اسلام صاحب یہ آپ کی ہوپ ہے, اور ہوپ از ناٹ اے اسٹریٹجی. آپ کو پتا ہے کہ جو حکومتی اتحاد ہے وہ کن کن وجوہات کی بنیاد پر اتحاد اپنی جگہ پر قائم ہے. سوا دو سال سے ایم کیو ایم کو بڑی شکایت ہے کراچی کے حوالے سے, حکومت کے ساتھ موجود ہیں, بلوں پر آپ کا نہیں ساتھ دے دیا, کسی چیز پر آپ کا نہیں ساتھ دے دیا. تو اتحاد تو اپنی جگہ پر قائم رہے گا, جو ریزنز ہیں آپ کو پتا ہے کس وجہ سے قائم رہے گا. تو آپ تو ہوپ کے اگینسٹ وہ کر رہے ہیں. دیکھیے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ پولیٹیکل ریالٹیز سے ڈیفائن ہوتی ہے, اور جب پبلک اوپینین تبدیل ہو جاتی ہے, جب عوامی رائے عامہ میں تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کا سونامی آتا ہے, اس کے آگے کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے, مصلحتیں گر جاتی ہیں. اور آپ نے جو ہوپ کی بات کی, if you work hard enough every hope can become a reality. مگر پاکستان کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس میں عوام کا جو دباؤ ہے آپ کو پتا ہے, اس کے علاوہ کون سے فیکٹرز کار فرما ہوتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں. تو بہتر ہے کہ آپ حکومت کو اور مضبوط کریں گے, حکومت کو گرا نہیں پائیں گے جنوری فروری میں. اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جن چیزوں کی بات کر رہے ہیں ان کے لیے کیمپین کریں. ان کے لیے تو ہم کیمپین کر ہی رہے ہیں, اور ہمارا جو مقصد وہی ہے, لیکن حکومت کو گرانا ان مقصد کے حصول کے لیے ایک امپورٹنٹ مین ہے. چونکہ دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں شاہزیب, پاکستان 2 سالوں میں اکانومی اس کی کریش کر دی, انہوں نے 5.8 سے ہم نیگیٹو گروتھ میں آ گئے. کرونا نے اور جوڑ دی. یہ وقت تھا کہ پاکستان کو ریکوری میں لانے کے لیے انکلوسیو گورننس کی جاتی. عمران احمد نیازی جس شخص کا نام ہے, ہی اونلی نوز ون تھنگ, پولرائزیشن, ہیٹ, ایکیوزیشنز. آج ہم جس انتشار کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیڈر آف اپوزیشن کو گرفتار کیا, 1000 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ گر گئی. لیکن یہ اندھے ہیں انتقام کے اندر, ان کو یہ مارکیٹ سگنلز نظر نہیں آ رہے کہ جس راستے پہ یہ پاکستان کو پش کر رہے ہیں, پاکستان کو دھکیل رہے ہیں, اس سے ان کے لیے مزید معاشی پرابلمز ہوں گے. پاکستان کا بین الاقوامی امیج کیا ہوگا جب خبریں چھپیں گی کہ لیڈر آف اپوزیشن کو کس طرح اریسٹ کیا جا رہا ہے, اپوزیشن کے رہنماؤں کو نیب کے ذریعے. بہت شکریہ.